تمہاری مدد کے لیے جو ہے فرشتے بھیج رہے تھے، لیکن غلاموں سے کہتے پیٹ نہ دکھائیں میدان کے اندر۔ بزدل ترین شخص وہ ہوتا ہے جو میدان سے فرار ہو جائے۔ میدان سے باہر تو وہ کہے کہ میں یوں کر دوں گا، یوں کر دوں گا، یہ کر دوں گا، فلاں کر دوں گا، کئی قسم کے جناب دعوے کرے، کئی قسم کی تسلیاں دے، جب بات سامنے آئے تو کہے نہیں نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا، یہ تو مجھے اس بات کا علم ہی نہیں۔ وہ منافق ترین بندہ ہوتا ہے جو میدان میں کھڑا ہو کے بات میں بات کرے، اور وہ ہوتا ہے مومن جو بات میں جو پہلے بات کرے وہ میدان کے اندر بھی وہی آگے کرے جی میں یہ کروں۔ تو حضور نبی پاک علیہ السلام ابھی بدر سے واپس آئے 21 رمضان کو، واپس جب آئے مدینہ طیبہ میں حضور داخل ہوئے تو کتنی بڑی فتح تھی اسلام کی، پہلی جنگ تھی اسلام کی، جناب والا گنتی کے لوگ تھے، لڑ کے آ رہے تھے، لیکن حضور کو خوشی بھی بڑی تھی، صحابہ کو بھی بڑی خوشی تھی، اور اس میں 14 صحابہ شہید بھی ہوئے تھے، 70 ان کے معاشرے جہنم ہو گئے، 14 ہمارے جو ہے اسلام کے عظیم ستارے بھی شہید ہوئے۔ آپ جب حضور مدینے میں داخل ہو رہے ہیں نا، مدینے کے لوگ استقبال کرنے کے لیے آئے تو حضور جنت البقیع کی طرف بڑھے تو سامنے دیکھا چند لوگ ہیں ایک میت کو قبر کے اندر اتار رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف گئے، نبی علیہ السلام نے دیکھا حضور کی بیٹی حضرت سیدہ رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا، ان کی عمر بھی اتنی نہیں تھی، تقریباً 25 سال کے قریب ان کی عمر تھی، ایک بچی تھی ان کی بیٹی، حضرت عثمان غنی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی، ان کا انتقال ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک جنازے کا حکم بھی نہیں آیا، جب فوت ہوئی تو ان کو دفنا رہے تھے تو نبی علیہ السلام تشریف لے کر حضور نے جا کر ان کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اپنی بیٹی کو۔ تو پھر عید گزری ہے، عید تقریباً 1 سال بعد شرارتیں تو انہوں نے عید کے بعد شروع کر دی تھی کافروں نے، وہ بھاگ بھی گئے میدان سے، حضور 3 دن وہاں رہے، ان سے مقابلہ بھی نہ ہو سکا، لیکن چونکہ منافق کا کام ہوتا ہے وہ سامنے کھڑے ہو کر ہی مقابلہ کرتا، وہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی اس کو گرم کر کبھی اس کے خلاف بات کر، کبھی منافق جو کبھی بھی جو ہے نا سامنے بات نہیں کرتا۔ قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، فرمایا کافر جو ہے نا، کافر وہ مومن کو اتنی تکلیف نہیں دیتا، فرمایا مومن اور کافر یہ تو بالکل محاذ پر ہیں، اس کا پتہ یہ مومن ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا، اس کا پتہ یہ کافر ہے، لیکن منافق کی پتہ نہیں چلتا بھائی، منافق کی خبر نہیں ہوتی، وہ کبھی ادھر جا رہا ہوتا ہے کبھی ادھر جا رہا ہوتا ہے، منافق درمیان اس کے اندر منافقت کرتا ہے، وہ مومنوں سے ملے تو جی میں تو بڑا کلمہ گو ہوں، مجھ سے بڑا عاشق رسول کوئی ہوگا، اور ادھر جائے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ بس مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے، کبھی مسلمانوں کے خلاف ان کو بھڑکائے گا اور کبھی مسلمانوں کو ان کے خلاف باتیں کرے گا، یہ ہوتا ہے منافق۔ قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا جہنم کے اندر سب سے نچلے درجے کے اندر منافق کو ڈالا گیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید نے کافر کی مذمت کی ہے، لیکن قرآن کے اندر کافر کی صورت کون سی ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، مذمت کی صورت قل یا ایھا الکافرون ہے، قل یا ایھا الکافرون اے کافرو سن لو، لا اعبد ما تعبدون، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں تو اس کی نہیں کرتے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور فرمایا نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی ہم کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں کی، مکالمہ تھا ایک حضور کا کفار کے ساتھ، آخر میں بات کی لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، بات ختم کر دی، میں تم اپنے دین پہ ہم اپنے دین پہ، ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن یہ تھی 6 آیات 7 آیات کافر کے بارے میں پوری صورت میں، لیکن جب منافق کی مذمت کی باری ہے تو قرآن نے کہا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، فرمایا پوری صورت 28ویں سپارے کے اندر سورہ منافقون اتار دی، اور فرمایا معبودہ تمہیں پتہ ہے یہ منافق کتنے جھوٹے کذاب دجال ہے، فرمایا یہ تمہاری بارگاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، تم باتیں صحابہ کو جہاد کے متعلق بتا رہے ہوتے ہو کہ جہاد کی تیاری کرو، اتنا ثواب ہے اتنا ثواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑا ثواب ہے، بہت ثواب ہے، بڑا ثواب ہے، لیکن جب یہ باہر نکلتے ہیں نا
تو کہتے ہیں لبوا رؤوسہم ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون. قرآن نے کہا کہ سر مار دیں وہ چھڈو جی میں گلاں کرتے ہیں. فرمایا جی یوں کرتے سر لبوا رؤوسہم سر مارتے ہیں یوں کر کے. ورأیتہم اور فرمایا پھر سر مار کے کہتے ہیں یہ ویسے باتیں کرتے یصدون وہم مستکبرون. محبوب تمہاری باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں یہ کافر. اور فرمایا وہم مستکبرون پھر تکبر کرتے ہیں غرور کرتے ہیں کہ یہ کون سے زمانے کی باتیں حضور کر رہے ہیں. اللہ نے جب حضور کو بتایا نا کہ منافق یہ کرتے ہیں دوسرے دن حضور نے کہا علی کو آج میں تمہیں بتاتا جاؤں گا تم کان سے پکڑ کے نکالتے جاؤ. پھر دوسرے دن عصر کی نماز کا وقت تھا حضور نماز پڑھانے کے لیے آئے. نماز پڑھا کے حضور نے رخ پھیرا صحابہ کی طرف. بخاری ہے بالکل بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. حضور نے کہا علی کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو گئے علی. فرمایا فلاں کا کان پکڑ کے باہر نکالو فلاں کو بھی پکڑو نکالو فلاں کو بھی. جب حضرت علی مرتضیٰ نکال رہے تھے وہ کہتے تھے ہم سے سنو تو صحیح. فرمایا اب سنی نہیں جاتی اب نکالنا ہے. تو آبا حضور جب واپس آئے نا تشریف لے آئے بدر سے واپسی رمضان کے بعد انہوں نے پھر شرارتیں شروع کر دی. کافروں نے منافقوں نے اسلام کے خلاف. ابھی 1 سال اور تقریباً 1 مہینہ بھی پورا نہیں گزرا تھا وہ تیاری کر کے احد کے اندر آ گئے. انہوں نے کہا کہ ہم نے لڑنا ہے. پچھلی مرتبہ بھی جب بدر میں آئے تھے تو انہوں نے کہا مدینے میں لڑیں گے. حضور نے کہا نہیں مدینے میں ہم تمہیں داخل نہیں ہونے دیں گے ہم تمہیں باہر کھڑا کے لڑائیں گے. وہاں یہ تو وہ مقدس شہر ہے وہاں تو خون نہیں بہا سکتے. تم کہتے ہم یہاں لڑیں گے نانا ہم تو احرام کی حالت کے اندر بھی وہاں ہمیں جو ہے وہ مکھی مارنے مچھر مارنے سے منع کیا گیا ہے. تم ارض مقدس میں لڑو گے یہ نہیں ہو سکتا. تمہیں وہاں اس پہاڑ کے قریب روک کے. آپ جب دوسری مرتبہ آئے تو انہوں نے پھر کہا کہ ہم مدینے میں لڑیں گے. تو حضور نے مشورہ کیا صحابہ سے. بہت سارے صحابہ نے کہا حضور پھر آنے دو مدینے میں ہم لڑیں گے ان کے ساتھ. لیکن سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم جیسے صحابہ کہنے لگے نا نا ہمارے شہر میں نہیں لڑیں گے ہم ان کو اپنے گھر میں بلا کے وہاں ان کو روکیں گے وہیں ان کے ساتھ لڑیں گے. اب حضور مدینے سے مدینہ طیبہ کے شہر سے 3 میل کا سفر کر کے جنہوں نے بہت پہاڑ دیکھا ہے وہ مقدس پہاڑ اس پر حضور تشریف لے گئے. آپ کی جب حضور چلے پھر وہی منافقوں والی بات قرآن پاک کے اندر تو پھر باتیں ہی ہو رہی ہیں. جب حضور چلے نا تو اعلان ہو گیا مدینہ کے اندر بھی آ جاؤ سارے چلے کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو 1000 کا لشکر جمع ہو گیا. کتنے 1000 کا لشکر. وہ پتہ نہیں کتنے ہزار لائے تھے ادھر 1000 جمع ہوا. آپ جب حضور علیہ السلام جانے لگے نا وہاں لڑنے کے لیے تو عبداللہ بن ابی جو تھا عبداللہ بن ابی یہ رئیس المنافقین ہے جس کو کہتے ہیں سردار منافقوں کا بڑا باپ. یہ جب آیا نا حضور کی بارگاہ میں کہنے لگا دیکھو جی آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا مجھ سے مشورہ نہیں کیا میری رائے نہیں لی فلاں نے کیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو چاہتا کیا ہے. کہنے لگا یہ میں چاہتا ہوں کہ مدینے میں رہ کے لڑیں مکے میں وہاں پہاڑ کے پاس نہ جائیں یہیں لڑیں تاکہ ہم یہاں سے کھانا بھی لے لیں. وہاں نہیں بناتے ہیں نا یہاں سے ہم خاص ہوں گے کھانا بھی کھا لیں گے پانی بھی پی لیں گے ہماری عورتیں بھی ہم نیچے سے گلیوں میں لڑیں گے ہم میدان کے اندر ہماری عورتیں مکان کے چھت پر چڑھ کے وہ پتھر ماریں گی تو تاکہ ہم دونوں جو ہے مرد اور عورتیں لڑ سکیں گے ان کو بھگا دیں گے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو منافقت کر رہا ہے مسلمان عورتوں کے ساتھ لڑتے ہیں ہم تو وہاں میدان کے اندر جا کے لڑیں گے. تو اس نے کہا جب پھر آپ ہماری بات نہیں مانتے تو پھر ہم الگ ہو جاتے ہیں. حضور نے کہا تم جیسے مرضی کر لو ہمیں تو اس بات کا بھی خوف نہیں ہے تم الگ ہو جاؤ. اس نے پھر اس موقع پر راستے میں منافقت دکھاتے ہوئے 300 بندہ اپنا الگ کر لیا تھا. اب آپ اندازہ کر لیں کتنے لوگ چھپے ہوئے تھے اسلام کے اندر منافقت کے لبادے میں. 300 بندہ 1000 لشکر تیار تھا جا رہا تھا 300 الگ کیا تو 700 بچے. حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں ایک ہزاروں کے لشکر کے اندر 1000 کا لشکر جا رہا اس میں بھی 300 نکل جائے تو بندہ ہل تو جاتا ہے نا. لیکن سرکار نے کہا نہیں ٹھیک ہے چلو. آپ جب وہاں گئے بڑا کمال کا نقطہ لکھا ہے علماء اور محققین نے. نبی پاک علیہ السلام ابھی وہ جو ہے 3 شوال تھی آج تو ہے نا 2 شوال 3 شوال اور وہاں بھی جمعہ کا دن تھا.
3 شوال 3 تاریخ تھی چاند کی، حضور وہاں پہنچے تو نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں نے وہاں بھی ان کو ایسی شکست دی کہ وہ بھی قرآن نے ذکر کی ہے، قرآن نے بیان کیا اس کو۔ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، سورہ انفال کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ ان کو ایسی شکست ملی کہ وہ وہاں سے بھاگے، وہاں سے نکلے۔ اگرچہ ایک مرتبہ مسلمانوں پر بھی اس جنگ کے دوران ایسا وقت بھی آیا کہ جس میں وہ حضور نے جو 50 صحابہ وہاں درے پر کھڑے کیے تھے، میں تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، تمہیں اعلان بھی ہو جانا بھی فتح ہو گئی ہے تو تم نے نہیں ہلنا، تم یہاں کھڑے رہنا، تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، تم یہیں پہ کھڑے رہنا۔ لیکن جب مسلمانوں کو فتح ہوئی نا اس دوران، تو منافقوں نے پھر وہاں بھی چال چلی، جا کے ان کو کہنے لگے وہ جی حضور کی طرف سے اعلان ہو گیا، چھوڑ دو، حضور کی طرف سے اعلان ہو گیا۔ آپ جب انہوں نے سنا کہ حضور کی طرف سے اعلان ہو گیا چھوڑ دو، تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ وہ پیچھے سے اس وقت حضرت خالد بن ولید اسلام نہیں لائے تھے، وہ بھی ان کے لشکر کے اندر تھے، پیچھے سے آئے، انہوں نے آ کے حملہ کیا۔ پھر اس دوران حضور کے بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، یہاں تک کہ جنگ احد کے اندر نبی پاک علیہ السلام حضرت سعد بن معاذ اور دوسرے صحابہ حضرت عمار بن زیاد، یہ کہتے ہیں کہ اس وقت پھر حضور علیہ السلام کے جو ہے نا ایک بنا ہوا تھا خلاق جس کو ہم کھڈا بولتے ہیں، اس کے اندر حضور تشریف فرماتے کھڑے ہوئے تھے اور ہم ساتھ حضور کے پیچھے آگے ہم جو ہجوم بنا کے کھڑے تھے، جو تیر آتا تھا حضرت سعد اپنے سینے پر لیتے تھے، جو تلوار آتی حضرت سعد اپنے سینے پر لیتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کی طرف نہیں آنے دیتے تھے۔ پھر ایسا وقت بھی آیا کہ وہاں شیطان نے آ کر جو ہے اور انسانی روح کے اندر اعلان کرا دیا، بے مسلمانوں کے نبی تمہارے تو شہید ہو گئے نبی، بعد اللہ استغفر اللہ۔ اب جب یہ آواز گونجی نا کہ مسلمانوں کے نبی معاذ اللہ شہید ہو گئے ہیں، تو ان میں سے مسلمانوں کے 2 گروہ ہو گئے، 2 گروہ۔ بعض نے کہا بس چھوڑو جی، جن کی خاطر لڑ رہے تھے وہ ہی نہیں رہے تو ہم کیا کریں۔ انہوں نے تلواریں پہن دی، کہا جب حضور نہیں رہے تو ہم کیوں لڑیں، ہم حضور کی خاطر لڑ رہے تھے، ہم تو حضور کی زیارت کے لیے لڑ رہے تھے، ہم تو حضور کے کہنے پہ لڑ رہے تھے۔ ان کی بھی جذبہ ٹھیک تھا، لیکن جنہوں نے کہا تھا، لیکن جو دوسرے تھے انہوں نے کہا نا ہم حضور کے کہنے پہ لڑ رہے تھے لیکن لڑ حضور کے دین کے لیے رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ حضور نہیں رہے تو نہیں لڑیں گے؟ نا قیامت تک حضور کا دین رہے گا، سبحان اللہ۔ قیامت تک سرکار کا اسلام رہے گا، ہم لڑیں گے حضور کے لیے۔ جب یہ بات ہوئی تو جنہوں نے تلواریں پھینکی تھی ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو، دوبارہ اٹھا لی۔ سبحان اللہ۔ جب بارگی سے دوبارہ جا کے حملہ کیا، اس دوران حضرت جناب والا عمار بن زیاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت سیدنا عمار بن زیاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضرت سعد کو، یہ کچھ صحابی ہیں، فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ جو ہے وہ جناب والا اس جگہ سے جا رہے ہیں، تو میں نے جب ان کو دیکھا تو میں نے کہا حضرت انس بن نضر کو میں نے دیکھا۔ انس بن نضر وہ صحابی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمار بن زیاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام زخم سے چور و چور ہے، لیکن چونکہ وہاں سے آواز آ چکی تھی حضور شہید ہو گئے، تو اب تلوار پھینک دی جا رہا تھا۔ میں نے آواز دے کے کہا جانے والے نہ جانا، تو کہاں جا رہا ہے؟ اب تو جناب والا تو میدان چھوڑ کے کیوں فرار ہونا چاہتا ہے؟ ادھر آ میں تجھے دکھاتا ہوں، وہ احد کے پہاڑوں کے اندر مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ واپس آ جا، احد کے پہاڑوں کے اندر سے میں تجھے جنت کی خوشبو دکھاتا ہوں۔ فرمایا جب میں نے یہ کہا تو واپس لوٹے، انہوں نے تلوار اٹھائی، میدان جنگ کے اندر دوبارہ کود گئے، لڑتے لڑتے زخموں سے تاب نہ لاتے ہوئے وہاں شہید ہو گئے۔
حضرت عمار بن زیاد فرماتے ہیں پھر میں بھی میدان کے اندر گیا، میں نے بھی جا کے جناب والا کافروں کو مارتا رہا۔ حضرت عمار بن زیاد فرماتے ہیں بالآخر ظالموں کی تلواروں نے، کفار کے تیروں نے مجھے بھی زخمی کر دیا، جلنی کر دیا۔ فرماتے ہیں میں گر گیا، اب میرے اندر یہ تعبیر تھی میں کھڑے ہو کے ان کے ساتھ لڑ سکتا، اتنی بھی جرأت نہیں رہی کہ میں ساتھ پڑی ہوئی تلوار اٹھا لیتا۔ سر سے لے کر پاؤں تک جسموں کے اوپر تیر ہی تیر تھے، زخموں کے نشان موجود تھے۔ حضرت عمار بن زیاد کہتے ہیں میرے دل میں تمنا اٹھی کہ جلدی سے اب تو جان نکلنے والی ہے، چند لمحوں کا دنیا کے اندر مہمان ہے، تو دنیا سے جانے والا ہے، جنت کے اندر پہنچنے والا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اسی میدان کے اندر ہی جناب والا تپتی ریت تھی، پہاڑ تھے، گرم زمین تھی، میں نے اپنے ہاتھوں سے جناب والا زمین کے ساتھ یوں اپنے آپ کو گھسیٹنا شروع کیا۔ فرماتے ہیں جس طرح پانی کے اندر بندہ تیرتا ہوا آگے کی طرف جاتا ہے، پانی کو پیچھے کی طرف کھینچ کے، فرماتے ہیں میں بھی اپنے آپ کو زمین کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے یہاں سے جناب والا چلتے چلتے زمین کے ساتھ گھسیٹتے میں چند صحابہ کے پاس پہنچا، وہ بھی میدان جہاد سے زخمی ہو چکے تھے۔ میں نے پوچھا بتاؤ حضور کہاں ہے؟ میری سرکار کی تو خیر ہے، حضور تو حفاظت میں ہے۔ فرمایا ہاں وہ حضور صاحب والا ساتھ نبی معاذ، حضرت عبداللہ بن جاش اور دیگر صحابہ کی نگرانی کے اندر موجود ہے۔ حضرت عمار کہتے ہیں میں اپنے آپ کو گھسیٹتے حضور کے قدموں تک لے گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آقا گواہ ہو جانا، میرے جسم کے اوپر بھی زخم ہے، میری پشت کے اوپر بھی زخم ہے، میرے سر کے اوپر بھی زخم ہے، سارا زخمی ہو چکا ہوں، یا رسول اللہ بس ایک تمنا رہ گئی۔ حضور نے فرمایا بتا غلام کون سی تمنا ہے؟ عرض کی حضور یہاں سے تھوڑا سا آگے نہیں آ سکتا، کیونکہ یہاں جناب والا جگہ اونچی ہے جہاں آپ کھڑے ہیں، میں نیچے ہوں۔ حضور قدم مبارک تھوڑا آگے فرمائیں، اپنے قدموں کو آگے لے آئے، سرکار مدینہ آگے لے کے آئے۔ حضرت عمار نے اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھا اور رکھنے کے بعد کہنے لگے فزت برب الکعبہ، او صحابہ دیکھو میں آج کامیاب ہو گیا ہوں، مجھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ حضرات گرامی بس ایک جملہ بولا، حضور علیہ السلام کے قدموں کے اوپر صحابی کی روح نکل گئی۔ جس وقت ان کی روح نکلی، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت جناب والا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت حضور کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ دیکھو میرا غلام جا تو دنیا سے رہا ہے، پر کس شان اور شوکت کے ساتھ جا رہا ہے۔ ایک بات اور کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جناب والا عبداللہ بن جاش اور ایک وقت وہ بھی تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی میدان جنگ کے اندر ہیں۔ حضرت سعد بھی ہیں، عبداللہ بن جاش بھی ہیں، بہت سارے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام میدان جہاد کے اندر ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں حضرت جناب والا سعد اور حضرت عبداللہ بن جاش دونوں غلام اس وقت میدان جہاد کی طرف نکلنے لگے تو دونوں نے کیا کہا؟ حضرت سعد کہنے لگے آؤ بھائی جان ہم دعا کرتے ہیں، ہم میدان کی طرف جا تو رہے ہیں، پہلے دعا کرتے ہیں، میں دعا کروں گا تم آمین کہنا، پھر تم دعا کرنا میں آمین کہوں گا۔ اب سنو مسلمانوں، حضرت سعد کی دعا سنو۔ حضرت سعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے مولا میں میدان احد میں جا رہا ہوں لڑنے کے لیے، یا اللہ میری تمنا ہے مجھے اتنی طاقت دے
کہ میرے سامنے جو بھی کافر ہے میں گاجر مولی کی طرح کاٹ کاٹ کے اس کو پھینک دا جاؤں، میں اسلام کی عزت کی خاطر لڑتا رہا ہوں۔ یا اللہ مجھے اپنے حبیب کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ جناب والا دعا کی، حضرت عبداللہ بن جاش نے آمین کہا۔ حضرت عبداللہ بن جاش کہنے لگے اب میں کہتا ہوں، اب میں دعا کرتا ہوں، تم بھی آمین کہنا۔ کہا جی کرو دعا، کون سی کرنا چاہتے ہو؟ عبداللہ بن جاش ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، مولا میں میدان جنگ میں جا رہا ہوں، تیرے حبیب کے دین کی خاطر لڑنے کے لیے میدان کے اندر جس وقت میں جاؤں میرا مقابلہ بڑے کافر کے ساتھ ہو، بڑے جنگجو کے ساتھ ہو، طاقتور بندے کے ساتھ ہو، پھر میں اسے جناب والا لڑوں، میں اپنی طاقت بھی دکھاؤں، اس کی طاقت بھی دیکھوں، پھر ایسا وقت بھی آ جائے کہ وہ مجھے تلوار مار کے شہید کر دے، میں شہادت کا رتبہ پا جاؤں، لیکن شہید ہونے کے بعد یہ ظالم مجھے نہ چھوڑے۔ یا اللہ وہ ظالم میرا ناک کاٹ دے، میرا کان بھی کاٹ دے، میرے ہاتھوں کو بھی کاٹ دے، میرے پاؤں کو بھی کاٹ دے۔ قیامت والے دن جب قبروں سے لوگ اٹھیں تو میں اسی حالت میں اٹھوں، میرے ہاتھ بھی نہ ہو، میرے کان بھی نہ ہو، میرے پاؤں بھی نہ ہو، اسی حالت میں میں چلتے ہوئے تیری بارگاہ میں پہنچوں، تو مجھ سے سوال کرے عبداللہ تیرے ہاتھ کہاں گئے، عبداللہ تیرے پاؤں کہاں گئے، تیرے عبداللہ کان کہاں گئے، تو میں کہوں مولا تیری اور تیرے حبیب کی عزت کی خاطر دے کر آیا ہوں۔ کیا جذبہ تھا حضور کے؟ اب حضور جو ہے وہاں میدان جنگ، وہاں بھی حضور کو احد کے اندر بھی اللہ نے کمال کی فتح دی۔ اب جب وہاں سے آیا نا حضور، پوری تقریر کے اندر میں جب یہ کتابیں پڑھتا ہوں تو مجھے صحابہ کی وہ عظمت اور جو ہے جذبے پر یہ جملہ بڑا کمال کا لگتا ہے۔ حضور علیہ السلام احد سے بھی پھر فاتح یاب ہونے کے بعد 3 دن وہاں ٹھہرے، پھر حضور واپس آ گئے۔ اب جب حضور واپس ہے نا، ابھی مدینہ کے اندر داخل ہو رہے تھے، یا بعض کتابوں نے لکھا کہ آ چکے تھے، مدینہ میں آ گئے، اور لوگ جو تھے نا، لوگ حضور کے صحابہ وہ گھروں میں پہنچ چکے تھے، پہنچے اسی وقت تھے، اسی دن تھے۔ ابھی تک ان صحابہ نے اپنے زخموں کے اوپر پٹی بھی نہیں کی تھی، وہ اپنے خون والے کپڑے بھی نہیں اتارے تھے۔ پیچھے سے پھر کسی منافق نے افواہ پھیلا دی تو آ گئے کافر، دوبارہ آ گئے۔ حضور نے فرمایا بلال اعلان کرو آ جاؤ تم بھی واپس۔ سبحان اللہ۔ اب جو گھروں میں گئے ہوں لڑ کر بچوں کو مل رہے ہوں تو حضور کا اعلان پہنچا تو وہ جس نے بجامے والا جو کچھ کیا تھا وہیں سے چھوڑا، واپس آ گئے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے کہا بتاؤ بھائی، اب بتاؤ جانا ہے کہ نہیں جانا، اب بتاؤ دوبارہ، اب دوسری مرتبہ پھر جانا کہ نہیں جانا۔ عرض کی حضور ہم نے تو کپڑے بھی نہیں بدلے، وردیاں بھی وہی پہنی ہوئی ہیں، چلیں پھر چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر چلتے ہیں، ہم سے کیوں پوچھتے ہو کہ چلنا ہے کہ نہیں چلنا، حکم کرو بس چلنا ہے، پھر دیکھو ہم جا کیسے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ صحابہ کا جو جوان مردی والا جواب تھا، یہ منافق نے وہاں پہنچا دیا، وہ تو وہاں پھر تیار بیٹھے ہیں۔ وہ اس لیے آئے تھے کہ آپ تھک گئے ہوں گے، آپ وہ جو ہے منتشر ہو چکے ہیں، گھروں میں چلے گئے، آپ نہیں آئیں گے لڑنے کے لیے، لیکن حضور کے صحابہ نے کہا ہم تو جائیں گے، پھر جانے کے لیے تیار میدان ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام کے صحابہ نے یہ کہا نا، حضور نے کہا پھر پکڑو تیاری چلتے ہیں۔ منافق نے جب وہاں پھر خبر دی، وہ تو تیار بیٹھے ہیں، تو مکے سے پھر آ گئے ہو، لڑنے کے لیے آ گئے ہو، وہ تو تیار ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھاگو یہاں سے، پہلی مرتبہ تو ہم بھاگ گئے تھے بچ کر، اب تو وہ ہماری ٹکا بوٹی کر کے رکھ دیں گے، وہ تو پھر دوبارہ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ احد کا یہ معرکہ ہے، اس طرح کا تھا کہ حضور کے صحابہ کی بدر کے اندر بھی بڑی جناب والا قربانیاں تھی، لیکن احد کے اندر حضور علیہ السلام کے صحابہ نے جو قربانیاں دی ہے وہ بھی بڑی کمال اور بے مثال تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے کہ حضور علیہ السلام کے اصحاب کی جو قربانیوں کا سلسلہ ہے وہ کس قدر اعلیٰ ہے، اور آپ اعلان بھی سماعت فرما لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آئندہ جمعے سے ہم کوشش کریں گے کہ بار وقت نماز کھڑی ہو جائے،
کوئی بھی ساتھی لیٹ نہ ہو، انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ 1:30 بجے ہم جماعت کھڑی کر دیں۔